السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے حضور سید احمد کبیر رفاعی المعروف غوث کبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی گئی۔ ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے وہ یہ ہے قربانی، ضیافت، رحمت، مغفرت اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اس سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھم کر پڑھ لے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، قربانی، یہ لفظ قربانی سے اپنے معنی کو اجاگر کر دیتا ہے کہ قربانی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خلاق کائنات ہے، اسے معلوم ہے کن چیزوں سے بندہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نزدیکی حاصل کرنے کا ایسا ذریعہ دیا کہ آدمی اگر وہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان نوازی بھی فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے اوپر، انسانوں کے اوپر، بندوں کے اوپر، اپنے محبوب کے غلاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق کائنات ہے۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں، جو بھی پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، بولتے چالتے ہیں، سب نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لیکن آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو سال بھر میں 5 دن کو چھوڑ کر جب چاہے نفلی روزہ رکھے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اور قربانی میں جو ہے 4 دن آتے ہیں، ان 4 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے اپنے محبوب کی زبان سے منع فرمایا، 10، 11، 12 اور 13۔ تو یہ 5 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے کیوں اپنے محبوب کی زبان سے منع فرما دیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ اسپیشل اپنے بندوں کی مہمان نوازی فرماتا ہے۔ جیسے ہی عید کے دن اللہ تعالیٰ مہمان نوازی فرماتا ہے، ویسے ہی بقرعید کی 10، 11، 12، 13 ان 4 تاریخوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسپیشل بندوں کی ضیافت فرماتا ہے۔ یہ جو ہم کھاتے ہیں قربانی کے ایام میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل ہوتا ہے، ورنہ تو روزانہ جو کھاتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ روز ہم کھاتے ہیں، لیکن اسپیشل اللہ تعالیٰ نے یہ 4 دن ہم لوگوں کو دیے کھانے کے لیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا عبادت نہیں، کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے۔ کھانا پینا کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ امر تعبدی کے پیش نظر اگر بندہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ ثواب عطا فرماتا۔ تو کھانا پینا یہ بھی عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حد آنے کے بعد اگر اب بندہ کھانا کھاتا ہے تو مکروہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جاتا ہے تو کھانا کھانا حرام بھی ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر اپنا آدمی کو خالی یقین ہے، نہیں خالی گمان ہے کہ میں کھاؤں گا تکلیف ہو جائے گی، تو اب کھانا کھانا مکروہ ہے۔ چاہے جتنا پلیٹ میں رکھا اس کو چھوڑو، دوسرا کھا لے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیا جائے گا کھانا، ایسا نہیں کہ نکالتا رہا کھاتا رہا، ایسا سسٹم نہیں چلنے والا۔ اگر آدمی کو خالی گمان ہو جائے کہ اگر اب کھاؤں گا تکلیف ہو جائے گی تو کھانا کھانا مکروہ ہے، اور اگر یقین ہو جائے کہ اگر کھایا تو بیمار پڑ جاؤں گا تکلیف ہو جائے گی، تو اب اس سے آگے بڑھ کر کے کھانا، اس سے زیادہ مقدار میں کھانا، یہ کھانا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی ہے۔ تو قربانی میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بندوں کے لیے ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ آئیے حدیث کی روشنی دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قبیلہ بنو حذیل کے ہیں جن کا نام نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب۔ حضور نے فرمایا جو تشریق کے دن ہوتے ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، بولو کھانے پینے
کے دن ہے، یعنی ہے روزہ محبوب، جس روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بن جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی تشریق کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اب روزہ پسندیدہ نہیں ہے، ان دنوں میں رخلا، اب ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ضیافت عام فرما رہا ہے، بندہ کھائے پیے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اسپیشل مہمان نوازی فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کھڑا کرتا ہے۔ اب اس نے قربانی کی، کہا وہ غریب لوگ قربانی کرنے والے نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، پڑوسی تمہارا طاقت نہیں رکھتا ہے، گلی کے لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو اے اللہ مہمان نوازی کا تو نے حکم دیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طاقت دے رہا ہے، ان کو صلاحیت دے رہا ہے کہ مہمان نوازی میری ہوگی لیکن تیرے ذریعے سے ہوگی، مہمان نوازی میری ہے لیکن تیری ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ جسے چنتا ہے اسے قربانی کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے کہ اب یہ میری طرف سے مہمان نوازی کرے گا، اب یہ میری طرف سے کھلائے گا۔ اس لیے قربانی کرنے والا سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے اور قربانی کرنے والا وہ اللہ کی طرف سے کھلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے کھلا رہا ہے۔ ذرا تصور کریے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق، جتنے بھی تشریق کے دن ہیں سب کھانے پینے کے دن ہیں۔ اور دوسری بات میں کیا ہے معلوم، مسلم شریف کے اندر ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، حضور نے فرمایا تشریق کے دن یہ کھانے پینے کے دن ہے اور کھا پی کر کے غافل مت ہو جانا، یہ کھانے پینے کے دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ ذکر الہی کرنے کے بھی دن ہے، اللہ کا ذکر کریں۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور اوس ابن حدثان کو ایام التشریق میں عوام کے سامنے بھیجا، فرمایا جا کر کے اعلان کر دو لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں صرف ایمان والا جائے گا، بولو نا یار، جنت میں صرف ایمان والا جائے گا۔ کچھ لوگ غیر کے بارے میں بولتے ہیں، اب وہ نام نہیں لوں گا، غیروں کے بارے میں بولے وہاں گئے تھے اس لیے وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، وہاں سے مراد بولے کربلا گئے تھے، وہ لوگ ہندوستان سے کربلا گئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے لیکن گئے تھے تو وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ میرا نبی فرماتا ہے تیرا نظریہ غلط ہے، آقا فرماتے لا يدخل الجنت الا مومن، کتنا مدد کرتا ہو، کتنی بھی سپورٹ کرتا ہو، کتنی بھی محبت کرتا ہو، لیکن جنت میں وہی جائے گا جس کے اندر اللہ نے ایمان کی دولت کو عطا فرمایا ہے۔ ایمان نہیں ہے تو وہ جا نہیں سکتا، یہ نظریہ مصطفیٰ کا نظریہ ہے، بولو یار، ہاں ورنہ اپن بتائیں تو بولے یہ رضا والے، رضا والے سزا والے نہیں ہوتے، رضا کا معنی یہ خوشی، بولو رضا والے یعنی اللہ اور رسول کے فرمان پہ راضی رہنے والے، بولو یہ میرے نام ہی کی برکت ہے یار، لا يدخل جنت الا مومن، حضور نے فرمایا اعلان کر دو جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ایام منا ایام اکل و شرب، اور منا کے دن یعنی تشریق کے دن، منا کے دن یہ کھانے پینے کے ہیں، منا کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے، حاجی یوم الترویہ یا 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، آج عرب شریف میں مکہ مکرمہ میں حاجی پہنچ رہے ہوں گے منا کی طرف، اے اللہ ہم لوگوں کو بھی موقع عطا فرما، اے اللہ ہم لوگوں کو بار بار موقع عطا فرما لیکن ادب کے ساتھ عطا فرما۔ تو منا یا یوم الترویہ ہے، اپنے یہاں 7 وہاں 8، تو حاجی پہنچ رہے ہیں تو منا میں جا کر کے کم سے کم 5 دن ٹھہرنا پڑتا ہے، ایک دن کبھی کبھی معلم کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے اور ایک دن کبھی اپنی وجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے، ایک دن اپنی وجہ سے بڑھتا ہے مطلب 12 تک رہنا ہے لیکن 12 کی فجر 12 تک رہنا ہے اور 13 کی فجر پڑھ کے منا سے نکل لینا چاہیے، لیکن 13 کی فجر بھی پڑھا، سورج نکل گیا تو اب 13 تاریخ کو کنکری مار کے آنا شیطان،
ایک دن یہ بڑھ گیا، معلم 8 کے بجائے 7 کو لے کے مینا چلا گیا تو ایک دن یہ بڑھ گیا، ورنہ مینا میں 5 دن ٹھہرے جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان 5 دنوں میں حاجی کھائے پیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حاجی کو بلا کر کے مہمان نوازی عطا فرمائی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو وہاں پر بلا کر کے مہمان نوازی عطا فرمائی ہے، مہمان بلایا ہے، اپنا ضیافت کا اہتمام کیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے قربانی کے 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی عطا فرمائی، کھانے پینے کا موقع عطا فرمایا۔ لیکن کھانے میں بھی لمٹ ہے۔ قربانی کا گوشت ہے تو یہ مطلب نہیں کہ ہر سامان کھایا جائے اس کا۔ رمضان میں اوجڑی کھانے والا اسے مالنے کیوں پھینک دیتا ہے؟ رمضان میں شہری میں کھاتے، بھائی شہری میں بڑے شوق سے کھاتے، اپنی اپنی طبیعت کے بات ہے۔ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، اچھوں کے لیے اچھی چیزیں ہیں اور خبیثوں کے لیے خبیث چیزیں ہیں۔ بولو، جیسی طبیعت ویسی پسند، جیسی طبیعت ویسی پسند، ورنہ اوجڑی پکتی ہے ایک گھر میں بدبو پورا محلہ کرتا ہے، یہ حال ہے اس کا۔ ابھی آ رہا ہے میرے رضا نے کن چیزوں سے منع فرمایا حدیث کی روشنی میں۔ جی ایک روایت میں یوں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایام التشریقی ایام طعام و ذکر اللہ، وقال مرۃ ایام اکل و شرب۔ حضور نے فرمایا تشریق کے دن جو ہیں یہ کھانے پینے کے ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں، اللہ کے ذکر کریں۔ اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان 10 تاریخ کی بڑی شان بیان فرمائی، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ بولے 10 راتیں کون سی 10 راتیں؟ کچھ لوگوں نے کہا رمضان کے آخری عشرے کی۔ بولو رمضان کے آخری عشرے کے اللہ تعالیٰ قسم لے رہا ہے، اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے شروع کے 1 سے لے کے 10 تاریخ تک کی جو رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم لی ہے، اور جن کی اللہ تعالیٰ قسم لیتا ہے وہ چیز مقام بلند رکھتی ہے، عظمت والی شے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشریق کے دن کھانے کے دن ہے، پینے کے دن ہے، اور کھا پی کر کے سو مت جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ جیسے کھانے پینے کے دن ہے ویسے ذکر الہی کرنے کے بھی دن ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا۔ لوگ بولتے ہیں نا ہمارے یہاں خالی بولے 2 ہی عید ہیں، ہے نا، بولے عید بقرعید، بولے 2 ہی عید۔ میرا نبی کیا فرما رہا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث میں، صحیح شریف کی حدیث سے پاک، آقا علیہ السلام فرماتے یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا۔ حضور نے فرمایا عرفہ کا دن، نحر کا دن اور تشریق کے سارے دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ عرفہ کا دن، حاجی 9 تاریخ کو جاتا ہے میدان عرفات، اور میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ تو جب میدان عرفات میں پہنچ رہا حاجی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عید کا دن ہمارے لیے بنا دیا ہے۔ یہ عرفہ کیا ہے؟ عرفات کیا ہے؟ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچان، عرفات اسی کی جمع ہے، جگہ کا نام رکھ دیا، کہا جان پہچان۔ کہا جان پہچان کے اعتبار سے بات کرو گے تو 2 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت کیا ملتی ہے؟ کہا پہلی روایت یہ ملتی ہے کہ بابائے انسانیت ابو البشر آدم علیہ السلام پہلا حاجی جو ہندوستان سے پہنچا عرب شریف میں، جب میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر ماں حوا سے ملاقات ہو رہی ہے، ماں حوا اتر رہی ہیں جدہ کے ساحل میں، حضرت آدم ہندوستان میں ملاقات عرفہ کے میدان میں۔ میرے مولا نے اسی دن کو عرفہ کا دن قرار دیا اور اسی مقام کو عرفات کا مقام عطا فرمایا نام، ہے نا۔ تو وہ ماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کی جیسے ایک روایت۔ دوسری روایت کیا ہے معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام جب میدان عرفات پہنچے تو جبل رحمت کے پاس کھڑے ہوئے تو آپ کے پاس جانور آنے لگے، تو کچھ جانور قریب آئے، کچھ جانور دور رہے۔ جانور آنے لگے تو آپ جانور کے اوپر ہاتھ رکھ رہے تھے، ہاتھ رکھ رہے مطلب جان پہچان ہو رہی ہے۔
ہاتھ رکھ رہے. تو جن جانوروں کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا وہ جانور جنگلی ہو گئے, اور جن جانوروں کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو پالتو بنا دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جانور بھی نبی کے دستے شفقت میں آتا ہے تب پالتو ہوتا ہے. بولو نا یار, جب جانور کا یہ حال ہے تو انسان کا سمجھ میں آیا. تو اس لیے عرفہ, تو عرفہ کا دن عید کا دن ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا یوم النحر, قربانی کا دن. یوم النحر 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے. حاجی میدان عرفات سے مغرب کے بعد نکلا, یعنی سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ آیا, مزدلفہ کے بعد وقوف کیا وہاں فجر کے وقت تک رہا, فجر کے وقت پورا رہا وہاں, اور جیسے سورج نکلا چلا مینا کی طرف. کنکری مارنے کے لیے بڑے شیطان کی پٹائی لگانا ہے, بڑے شیطان کی پٹائی لگانا ہے, مارنا ہے کنکری, اور کنکری مارنے کے بعد آدمی قربانی کے لیے چلتا ہے, اور وہ شکرانے کی قربانی ہوتی ہے. اس لیے 10 تاریخ کو قربانی کا دن یعنی یوم النحر کہا جاتا ہے. حضور نے فرمایا وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. بولو یار, عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے, یوم النحر بھی عید کا دن ہے. کہا 11 12 13 یہ بھی تو ایام تشریق میں سے ہے. تو کہا مصطفیٰ نے 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 جو تشریق کے دن ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہمارے لیے عید کا دن بنا دیا ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, یہ جو عید کے دن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے دن رکھے ہیں. کھاؤ پیو, خوب کھاؤ پیو, چاہے تل کے کھاؤ چاہے بھون کے کھاؤ, اللہ نے کھانے کا حکم دیا ہے. لیکن کھانے کی لمٹ ہے, بتا چکا ہوں. اگر اپنے کو معلوم ہے کہ کھائیں گے, یقین نہیں خالی گمان ہے, کھائیں گے بیمار پڑ جائیں گے, تو کھانا کھانا اب کیا ہے, زور سے بولو کیا ہے, اور اس سے زیادہ اپنے کو یقین ہے معلوم ہے بیمار پڑ جائیں گے, کچھ تکلیف ہو جائے گی, تو کھانا کھانا کیا ہے, حرام ہو جاتا ہے. یہ مقدار یاد رکھیں. ایک حدیث میں یوں آیا, حضرت ابو مرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ام ہانی جو آقا علیہ السلام کی کزن ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے, انہی کے گھر سے معراج میں مصطفیٰ گئے ہیں. انہی کے گھر سے مصطفیٰ پوری رات تبلیغ کر کے جلدی آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ام ہانی کے گھر میں. اس دن حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور لیٹ گئے, اور حضرت ام ہانی کے گھر بھی پاس میں تو ہے خانہ کعبہ کے, بالکل رکن یمانی کے بالکل سیدھے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آقا علیہ السلام آرام فرما, وہاں سے معراج کا آغاز ہو رہا ہے. مطلب آقا علیہ السلام حضور کو تو عظمت دے رہے ہیں, حضور کے صدقے مصطفیٰ جہاں لیٹ گئے اس گھر کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرما دی ہے. اب معراج کا جب بھی ذکر ہوگا تو آغاز میں جب ذکر آئے گا تو ام ہانی کے گھر کا ذکر ہوگا. مصطفیٰ وہاں اس کو مشرف کر رہے ہیں. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ یہ عبداللہ ابن عمرو کے پاس گئے دونوں, اور عبداللہ ابن عمرو کو لیا, اور یہ دونوں ساتھ میں عبداللہ ابن عمرو کے والد عمرو ابن عاص کے پاس گئے. تو عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے, یہی ایام تشریق چل رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کھول, اے ابو مرہ کھا لو, جیسے ہم لوگ بلاتے ہیں نا کھا لو, ہمارے یہاں تو کھا لو یہ خالی عرف ہے. کھا لو خالی, اور اگر بیٹھ جائے تو اللہ اکبر. اب آگے میں تذکرہ نہیں کروں گا کیونکہ میں دل کے حال کو نہیں جانتا بھائی, اور نہ میرے پاس کوئی ایسا آلہ ہے کہ میں دل میں جھانک لوں. لوگ ہوتے ہیں پتہ لگاتے ہیں مخلص نہیں ہے, ریاکار ہے, دکھاوا کرتا ہے. بھائی ان کے پاس آلہ ہوگا, یا وہ اللہ کے ولی ہوں گے جو دل کو جھانک لیتے, اپنے پاس آلہ والا نہیں ہے بھائی. اور نہ اپن اللہ کے ولی کے دل میں جھانک لیں مخلص ہے, ریاکار ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کھانا کھا لو. جیسے انہوں نے کہا کھانا کھا لو, ابو مرہ کہتے ہیں انی صائم, میں روزے دار ہوں, میں نے روزہ رکھا ہے. تو عمرو ابن عاص جو صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں کل کھاؤ. فهذه الايام التي كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يأمرنا بافطارها, ارے یہ وہ دن ہے جن دنوں میں آقا علیہ السلام ہمیں روزہ نہ رکھنے کا حکم عطا فرماتے تھے. مصطفیٰ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا, تم ان دنوں میں روزہ رکھتے ہو. آقا علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. فقہاء نے فرمایا بھی اگر کوئی رکھ لے تو روزہ افطار کر دے, چھوڑ دے, توڑ دے اس کو. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کے بعد کہا کہ یہ جو دن تھے جن دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا وہ تشریق کے دن ہے. اچھا, تشریق کے دن کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ عرفہ کی فجر سے 13 کی عصر تک. اور عرفہ کی فجر کیا ہے؟
9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک مسلسل ہر نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو سلام پھرنے کے بعد ذکر کو برا سمجھتے ہیں، میرے اللہ نے کنٹینیو کروایا کہ تم ذکر کو نماز کے بعد برا سمجھتے ہو، تم کو مجبور کروں گا کہ ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد تم کو بلند آواز سے ذکر کرنا پڑے گا، بلند آواز سے ذکر کرنا پڑے گا۔ تو ذکر کر رہے لوگ ایام تشریق۔ ایک روایت میں یوں آیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہے جن کو آقا علیہ السلام نے دعا سے نوازا ہے کہ اللہ میرے سعد کی ہر دعا کو قبول کر لے، اور ان کی ہر دعا قبول بھی ہوتی ہے، حضور نے دعا دی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا مجھے کہ میں جا کر کے مینا کے دنوں میں، جب حاجی مینا میں وہ اعلان کر دوں مینا میں کہ کوئی روزہ نہ رکھے، کیوں؟ فَأَذِّمْ بِمِنَا أَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَلَا صَوْمَ فِيهَا، جا کے اعلان کر دوں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں روزہ مت رکھنا۔ یعنی اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ روز روزی دیتا ہے، ہم جو کھاتے ہیں سب اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اسپیشل مہمان نوازی فرما رہا ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ تو قربانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے کہ نہیں؟ اور ایک چیز اور، یہ ضیافت خالی ہم لوگوں کو ملی ہے، پچھلی قوموں کو کھانے وانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ پچھلی قوم اگر قربانی کرتی، پچھلی امتیں قربانی کرتی، ایک تو دنیا ہی میں ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا تھا، حالانکہ بھانڈا نہیں بولنا چاہیے، دنیا ہی میں ان کا سارا معاملہ کچا چٹا سامنے آ جاتا تھا۔ کیسے معلوم؟ وہ قربانی کرتے، اگر قربانی قبول ہوتی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک آگ کو بھیجتا، اور آگ کھا کے قربانی چلی جاتی تو معلوم ہو جاتا قربانی قبول ہے، اور اگر آگ نہیں آتی تو سمجھ لیتے کہ قربانی فضول ہے، بیکار ہے۔ لیکن ذرا سوچو اس امت کے اوپر ایسا معاملہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ معراج کی رات جب حضور رب کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے اللہ نے وعدہ کیا، محبوب میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنایا، کیا آپ کو خراب تو نہیں لگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مولا میں راضی ہوں، تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے محبوب آخری امت اس لیے بنایا کہ سب کے معاملات ان کے سامنے رہے اور تمہاری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہونے پائے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے رسوائی سے بچایا، اس لیے اس امت کو آخری امت بنایا۔ بولو نا یار، تو اللہ کا وعدہ ہے یہ امت رسوا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے رسوائی کا معاملہ ختم فرمایا، اس لیے قربانی میں آگ کا بھیجنا بند فرما دیا۔ اب قربانی قبول ہو چاہے قبول نہ ہو، یہ روز محشر معلوم پڑے گا، سمجھے نا، دنیا میں نہیں، ورنہ ہم لوگ تو تانا دے دے کے مار ڈالتے، صحیح ہے نا، تانا دے دے کے مار ڈالے، تیری قربانی ایسی، تیری قربانی ویسی، تیرا پیسہ ایسا، تیرا پیسہ ویسا، کیونکہ ہم لوگوں کے اندر ماشاءاللہ بدگمانی، بدگمانی تو اتنی زبردست رہتی ہے پوچھو مت، اتنے اچھے انداز میں ہم لوگ بدگمانی رکھتے ہیں پوچھئے مت، ارے وہی بگڑیل ہوگا، وہی بگڑیل ہوگا، تحقیق کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کو ہمارے گھر کے بارے میں پتا نہیں رہتا، ہم دوسرے کے بارے میں کمنٹ کرتے، وہ ایسا ہوگا، وہ ویسا ہوگا، حتیٰ کہ کبھی کبھی ہم لوگ تو اسکولوں کے بارے میں، مدرسوں کے بارے میں، مسجدوں کے بارے میں کمنٹ پاس کرتے ہیں، اس اسکول میں پڑھائی نہیں اچھی ہوگی، جھانکنے بھی نہیں جاتے، اس مدرسے میں پڑھائی بھی نہیں اچھی ہوگی، جھانکنے بھی نہیں جاتے، اس مسجد کا ماحول ایسا، جھانکنے بھی نہیں جاتے۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہو چکا ہے بھیا میرے، کہاوت مشہور ہے، شنیدہ کہ مانند دیدہ، آدمی جب تک دیکھ نہیں لیتا تو سنی ہوئی بات پہ بھروسہ نہ کرے، اس لیے کبھی کبھی کان کا سنا بھی برا غلط ہوتا ہے، کان کا سنا غلط ہوتا ہے، اس لیے ہر سنی ہوئی بات پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرتا رہے، جو سنا بیان کرے، جو سنا بیان کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو رسوائی سے بچانے کے لیے اب آگ کا معاملہ ختم، ورنہ ایک دم کلیئر ہو جاتی بات۔ ایسے کوئی لوگ سوال کر دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی تھی، دمبا جو آیا تھا تو اس دمبے کا گوشت کہاں گیا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیرا چھلنے کی عادت رہتی ہے اور سمجھتے ہیں ہم مولانا لوگ کو آزما رہے ہیں، مولانا لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں۔ بھیا یہ سب امتحان بھی لینے لگیں گے، اور واقعتاً جو پڑھا لکھا آدمی نہیں رہتا، جس کو معلومات نہیں رہتی، اس کے لیے تو قیامت خیز سوال ہے،
صحیح ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہی جب میں پڑھ رہا تھا اس ٹائم میں بھی بولے حضور غار حرا میں عبادت کرتے تھے. کون سی عبادت کرتے تھے؟ اب ان کو کیا معلوم کہ ہم لوگ بھی بخاری شریف کی شروحات پڑھ کے آئے. بولو نا یار, ارے کیا عبادت کرتے تھے؟ وہاں 8 یا 9 قول پائے جاتے ہیں. سب سے شاندار قول یہ ہے کہ جیسے ذکر خدا عبادت ہے ویسے فکر خدا بھی عبادت ہے. ذکر خدا بھی عبادت ہے, فکر خدا بھی عبادت ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت غار حرا میں جاتے تو ذکر خدا بھی ہو رہا ہے, فکر خدا بھی کر رہے ہیں. سمجھا نا, اللہ کے بارے میں غور کر رہے ہیں دین ابراہیم کے مطابق. سمجھ میں آیا؟ تو ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں. بولے آتے ابراہیم نے جب ذبح کیا دمبا جنت سے آیا تھا تو وہ اس کا گوشت کیا ہوا؟ سوال کرتے ہیں. تو دادا استاد ذو فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ارے اس امت سے پہلے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے قربانی کے معاملے میں آگ آتی تھی آسمان سے, آگ آ کے کھا کے چلی جاتی تھی. تو وہی ہوا ہوگا. بولو نا, وہی ہوا ہوگا. معاملہ کلیئر ہوگا, قانون کا یہ. پھر سوال کرتے, سوال پہ سوال. بولے او جنت سے دمبا آیا تھا, جب جنت سے آیا تھا تو آگ کیسے کھا سکتی ہے؟ آگ کیسے کھا سکتی ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ آپ, ابلیس کس سے بنا ہے؟ آگ سے, مٹی سے کہ نور سے؟ زور سے بولو نا یار. ہاں, آگ سے بنا ہے. اچھا رب کی بارگاہ سے مردود ہونے سے پہلے کہاں رہتا تھا؟ ہاں, کیا کھاتا تھا؟ ارے آگ کا بنا ہوا جنت کا سامان کھا رہا ہے, آگ کا بنا ہوا جنت کی ہوائیں لے رہا ہے, آگ کا بنا ہوا جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ کس کو کیا چیز کھائے گی یہ فیصلہ ہمارا قانون نہیں کرے گا. کس کو کیا چیز کھائے گی یہ فیصلہ تو میرے رب کا فیصلہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے, مٹی میں جاتا ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے. لیکن میرے رب کا قانون ہے کہ کس کو مٹی نہیں کھائے گی. انبیاء کو مٹی نہیں کھائے گی, اولیاء کو نہیں کھائے گی, شہداء کو نہیں کھائے گی. یہ میرے رب کا قانون ہے. بولو اب اگر سمجھ میں آیا ہے تو بول لینا بھیا میرے. ہاں تو ایسے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں. بہرحال تو اس زمانے میں آگ آتی تھی اور آگ آ کر کے فیصلہ کر کے چلی جاتی تھی. لیکن اس امت میں اچھا گوشت کھانے کی اجازت بھی نہیں تھی کہ چاپ نکال لیا جائے, رن نکال لیا جائے, سینہ نکال لیا جائے, اس کے بعد جو بچا کچا گوشت ہو اس کو غریبوں میں بانٹ دیا جائے. اب تو ہمارے یہاں چور دروازہ کھل گیا, رات میں کرو فریج میں رکھو. اللہ ماشاءاللہ میں دل کی بات تو نہیں جانتا ہوں لیکن اکثر چوری کرنے کی نیت سے آدمی رات میں کرتا ہے. اللہ ماشاءاللہ بھائی, میں دل کی بات نہیں جانتا ہوں. کوئی آگے بولے مولانا دل جانتے ہو؟ دل تو نہیں جانتا لیکن اندازہ لگتا ہے کہ یہ رات میں اسی لیے کر رہا ہے. کیوں؟ ورنہ تو حضور کی حدیثوں میں تو بہت عمل کرتا ہے. بولے حضور کی حدیث میں رفع یدین کرنے کو, حضور کی حدیث میں آیا کھایا سینے پہ ہاتھ باندھنے کو, حضور کی حدیث میں آیا چوتھے دن بھی کھڑا ہو گیا, چوتھے دن بھی کھڑا ہو گیا. بولا حضور کی حدیث میں آیا, رو گا کر کے بول رہا ہے اور رو رو کے چلا رہا ہے کالے میں نہیں ہوتی, کالے میں نہیں ہوتی. لیکن یہ کالا رات میں قربانی کر رہا ہے. اب ہم ان سے پوچھے تم حدیث میں کیسے عمل کرو گے؟ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث چڑھائی کر دو. اور مصباحی اسی لیے تو ہضم نہیں ہوتا کیونکہ مصباحی کان پہ نہیں بیٹھتا, ڈائریکٹ سر پہ سوار ہو جاتا ہے. اور کیوں نہ مصباحی خود سے نہیں بیٹھتا, مصطفیٰ جعل الرحمت کی حدیثوں نے بلندی عطا فرمائی ہے. دیکھنا جنازہ میں پڑھاؤں گا تو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. آزما لینا, کل رات میں بھی دیکھا میں نے, ایسا لگتا ہے کہ یہ ودوا ہو گئے بیچارے. حقیقت بتا رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کیا ہو گئے, ودوا ہو گئے. مصباحی نہیں آنا چاہیے ساری دنیا آ جائے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مصطفیٰ کی حدیثوں سے محبت کرتے ہیں. بولو, ان کو معلوم ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی لیکن مصباحی کرتا ہے. بولو یار. اور حوالہ مجھ سے مانگ نہیں پاتے کیونکہ معلوم حوالہ مانگنے جائیں گے اتنی ڈینجر حوالہ دے دے گا, دوبارہ نقاب لگا کے جانا پڑے گا. ایک بار ہو چکا ہے نا رمضان میں, شاید جو لوگ تراویح کے بعد میرے پاس بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا. اپنے فیروز بھائی ایک آدمی کو لے کے آئے سلام کے بارے میں, بولے سنی لوگ جو سلام پڑھتے ہیں کہاں سے ثابت ہے یہ؟ میں نے ابن ماجہ کی حدیث, پہلے تو میں جھاڑا, لگا جو ایک بار آتا ہے ہمارے پاس دوبارہ آتا نہیں ہے, آزمایا ہے میں نے, اور آتا بھی ہے تو نقاب لگا کے آتا ہے پھر, کیونکہ معلوم ہے محرم ہے یہ, اس کے پاس جائے گا تو چڑھائی کر دے گا اور باقاعدہ دوبارہ دیکھنے والا چہرہ بگاڑ کے نکل جاتا ہے.
حوالہ پیش کیے ابن ماجہ، جیسے حوالہ پیش کیے وہی ہوا، دوبارہ دکھائی بھی نہیں پڑے، اور اکثر اس سے ہوتا رہتا ہے، دوبارہ دکھائی نہیں پڑتے. اچھا وہاں پہ سب کریں گے جنازہ حال میں، سارے تفسیریں ہوں گے، خوب ہوگا، یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ابے جو کر رہا ہے اس سے پوچھو نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ جو کر رہا ہے اس کو آگے سمجھاؤ نا. اور اگر بڑا حدیث پہ عمل کرنے کا جذبہ ہے تو رات میں قربانی کرنے والوں کو بڑا کرو نا. بولو رات میں قربانی کرنا، ہمیں رات میں قربانی کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا. بولو مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے پاک، حدیث صریح آتا ہے، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، حدیث مجھ سے لوا کر کے. ہم لوگ حدیثیں گڑھتے نہیں ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور گڑھتا وہ ہے جس کے پاس حدیثیں نہ ہوں. ہاں چلے جاؤ 40 دن رمضان میں تو بدری صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. کہاں سے آ گئے بے؟ کہاں سے آ گیا؟ بدری صحابہ کے برابر بنے گا. یہ بدری صحابہ وہ ہے جن سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے راضی ہے یار. بدری صحابہ وہ جن کی عظمت مسلم بڑی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے. تو بہرحال بہت ساری باتیں رہتی ہیں. تو رات میں قربانی کرنے سے کس نے منع فرمایا ہے؟ اور رات میں جو قربانی کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا مشورہ ہے میرا، بھیا 2 بجے کاہے نیند خراب کر رہے ہو آپ؟ مغرب بات کرو نا. غلط بول رہا ہوں میں؟ پڑوسی بھی تو تمہارا کھٹ کھٹ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، پڑوسی کی نیند خراب ہو رہی، اس کا کیا؟ نعت وات پڑھو، پڑوسی کی نیند خراب ہو جاتی ہے نا، تو کھٹ کھٹ سے بھی خراب ہو جاتی ہے نا. تو مغرب بات کیوں نہیں کر لیتے بھائی؟ 3 ہی بجے کیوں، 4 بجے کیوں، 2 بجے کیوں، 1 بجے کیوں؟ مغرب بات کر لو، رات 9-10 بجے تک کلیئر ہو جائے معاملہ تمہارا. رات ہی میں کرنا ہے تو. لیکن حضور نے رات میں منع کیوں کیا، اس پہ غور کرنا ہے آپ نے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام جو بھی کام کرتے ہیں حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے معلوم؟ جانور کی کتنی نسیں کاٹی جاتی ہیں؟ ہاں بچے بتائیں گے فٹافٹ. ماشاءاللہ کتنی نسیں کاٹی جاتی ہیں؟ 4. ہمارے یہاں حدیث میں بھی ہے، حکم یہی ہے کہ ذبح کرنا جانتا ہے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. ہر آدمی کھڑا ہو گیا، میں جانتا ہوں نا، میں جانتا ہوں نا، میں جانتا ہوں نا. ہر آدمی جانتا ہے. خالی بولو کتنی نسیں کٹیں گی، تو اچھا نس بھی کٹتی ہے کیا؟ چھوڑ جلانا جانتے ہیں بس. 4 نسیں کاٹی جاتی ہیں. کتنی نسیں؟ بولو نا یار، یہ 4 سے بڑی محبت ہے یار. 4 حلال ہونے کے لیے انہی 4 کے پاس آنا پڑتا ہے. 4 نسیں، 2 خون والی، 2 ایک چارہ اور ایک سانس والی، 4 نسیں کٹتی ہیں. تو پہلے کیا روشنی کرنے کے لیے بلب وغیرہ کا نظم نہیں تھا. صحیح ہے، روشنی نہیں ہوتی. ارے 100 سال پہلے چلے جاؤ یار، رات میں رات ہو گئی تو رات ہی رات ہے. پھر وہ مشال بڑی مشکل سے جلتا تھا یار، بڑی تکلیف ہوتی تھی. یہ تو میرا رب کی قدرت ہے کہ اللہ نے لائٹ عطا فرما دیا یار. اور نہ جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ انسان کے دماغ میں ڈالے گا. تو رات میں اب خون بھی نکل رہا ہے، نس کتنی کٹ رہی ہے معلوم نہیں ہے. نسیں کتنی کٹ رہی، کٹی کی نہیں کٹی، کتنی کٹی، کیا کٹی، جانور اس سے پہلے تو نہیں چلا گیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہ کا مسئلہ ہے، معلوم نہیں کٹی کہ نہیں کٹی. اس لیے میرے نبی نے کہا متقی پرہیزگار وہی ہے جو شبہ سے بھی بچتا ہو. تو شبہ ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رات میں قربانی مت کیا کرو. بولو اب یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، رات میں قربانی کرنے سے منع کیا ہے. جو حدیث پہ عمل کرتا بھیا ہو تو فجر بعد ہی آئے. اور ہمارے یہاں حکمت ہے، روشنی کر دیے، اجالا کر دیے، معلوم پڑ رہا ہے نس کتنی کٹ رہی ہیں. تو سنی لوگ بولتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ منشاء نبی کو ہم جان رہے ہیں. کیا بات ہے؟ اگر سمجھ میں آئے تو بولنا بھیا ہے، اس کا مطلب کم سمجھ میں آیا ہے. زیادہ بولو نا دمدار یار. ہو سکتا ہے کہ ابھی سے لوگ چالو کر دیں، قربانی آ رہی ہے ابھی سے ڈائٹنگ کرو، اس ٹائم پہ فائٹنگ کریں گے. صحیح بات ہے نا. اپنے یہاں تو 6-7 مہینہ فائٹنگ ہوتی ہے. 32 دانتوں کی ملاقات قربانی کے تبرک سے ہوتی رہتی. تبرک ہے بھائی، قربانی کے تبرک سے 6-7 مہینہ ملاقات ہوتی رہتی ہے. اور وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں جو تبرک سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ دبا کے ملاقات کرتے ہیں. تو گوشت کھانے کی اجازت ملی نا، لیکن پہلے اجازت نہیں تھی. خالی ایک دم اس امت کے حضور کے آنے سے پہلے کوئی اجازت نہیں ہے. لیکن واہ مصطفیٰ کا آنا سراپا رحمت ثابت ہو گیا کہ شروع میں اجازت ملی، ٹھیک ہے قربانی کرو، خالی 3 دن گوشت کھایا کرو. بولو 3 دن میں سب ختم کرو، جلدی جلدی کھاؤ ختم کرو، جلدی جلدی کھاؤ ختم کرو، جلدی جلدی کھاؤ ختم کرو. لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو مصطفیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو اور جمع کر لو. کیا بات ہے؟ اب چاہے جب تک ہے رحمت ہے کہ نہیں قربانی ہے.
अब उतने दिन तक तो कोई चीज का टेंशन ही नहीं, खाली आने दो, है ना जी। कभी कभी तो हाजमे के लिए अलग से लेना पड़ता है। हदीस सुने, नुबैशा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना कुन्ना नहाइना तुम अन लुहुमिल उदाही, अदाही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने तुमको अदाही यानी कुर्बानी के गोश्तों से मना किया था, अन ताकुलुहा फौqa सलासत अय्याम, 3 दिनों से ज्यादा, बस 3 दिन खाना है। अब बचाओ, चौथे दिन कुर्बानी होती है तो कौन गोश्त खाता था? उन्होंने कहा खाली 3 दिन खाना, शुरू में खाली 3 दिन की इजाजत थी, तो जब चौथे दिन कुर्बानी होती तो उसका गोश्त क्या आसमान से आग आती थी या इनका भाई इब्लीस आता था? कौन आता था चौथे दिन कुर्बानी का गोश्त खाने के लिए? हुजूर ने 3 दिन खाली खाने की इजाजत दी थी। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तसाकुम, ताकि तुम लोग खुशहाल हो जाओ, सबको गोश्त मिल जाए। फक़द जा अल्लाहु बिस्साअति फकुलू वद्दखिरू वत्ताजिरू, हुजूर ने फरमाया अब अल्लाह ने तुमको खुशहाली दी है। पहले कुर्बानी करने वाले कम थे, गोश्त लोगों को नहीं मिल पाता था, इसलिए खाली 3 दिन की इजाजत। उसके बाद हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें खुशहाली अता फरमाई है, अब खुशहाली आ गई है। फकुलू, खाओ, वद्दखिरू, उठा के फ्रिज में भर लो, ज़ख़ीरा कर लो। वद्दखिरू को माना क्या होता है? ज़ख़ीरा कर लो, उठाओ, फ्रिज में भर लो। वत्ताजिरू, और अल्लाह ताला से सवाब भी ले लो। क्या बात है, यानी खाओ तो सवाब, जमा करो तो सवाब, और गरीब को खिलाओ तो सवाब। और गरीबी क्या है यार, पहले दिन की कुर्बानी में तो अमीर भी लटका रहता है, क्योंकि दूसरे पे डिपेंड है, भाई अगर आ गया तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं आया तो लटके रहेंगे। पहले दिन का मामला ऐसा रहता है जी। तो इसमें कुर्बानी में सवाब भी मिल रहा है, गोश्त खा रहे हैं, गोश्त खाना इजाजत अल्लाह ने दी। अब कब तक गोश्त खाएं बताएं? कुर्बानी का कोई लिमिट है? अगर साल भर चलाना है, साल भर चलाओ, बड़ा सा फ्रिज लेकर के आओ, फ्रिज की दुकानों में पता लगाओ जाके, कुर्बानी के टाइम में सेलिंग बढ़ जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं इसका मुखालिफ हूँ, लेकिन मुस्तहब यही है कि कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से किए जाएं? जोर से बोलो ना यार, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गरीब के लिए। गरीब के लिए, हमारे यहाँ गरीब की मदद के लिए सब लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, फ्रीज सबसे बड़ी गरीब है, उसका पेट भरता है तो 6 महीने तक अमीर का पेट भरता है। भाई गरीब खाए चाहे ना खाए, कुछ ऐसे भी घर होते हैं कि कुर्बानी के दिनों में भी खिचड़ी पकती है। क्या रोजे में ऐसे सवाल नहीं करेंगे अल्लाह की बारगाह में, मेरा हक खा के बैठा है, फ्रिज में जमा करके बैठा था, ये क्या सवाल नहीं करेंगे अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह तूने तो हमारा भी हक इसके माल में रखा था, लेकिन ये मुझे नहीं खिलाया, अपनी फ्रिज में भर रहा था खूब, और रात में इसीलिए कर रहा था कि फ्रिज में भर लो। क्या रोज़े में सवाल नहीं करे? फिर बोले ओ हज़रात खाली मुस्ताहब है, हम तो सुन्नत भी छोड़े बैठे हैं, सुन्नत ही छोड़े बैठे हैं। देख लो ना, सुन्नत छोड़े बैठे, जुमा से पहले जुमा के बाद तजर्बा कर लो, वो तो मुस्ताहब है भाई। तो 3 हिस्से लगाना क्या है? बोलो ना, कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से किए जाए? ये क्या है? मुस्ताहब। क्या है? मुस्ताहब। एक बात याद रखो, कुर्बानी अगर कोई कर रहा है तो काला टाइट ना करे कि मैं कुर्बानी कर रहा हूं। वो ना सोचे कि मैं कुर्बानी कर रहा हूं, मैं जानवर लाया, देख जानवर लाया, जैसे अपने यहाँ चलता है, अबे इतने गलाया मैं, अब तो काला आ गया, वरना तो गली में घुमाते रहते खाली दिखाने के लिए, नुमाइश के लिए। अल्लाह ताला, अच्छा एक बार बताओ, आते इस्माइल सलाम ज़बा हुए क्या? बोलो ज़बा हुए क्या? लेकिन उनको ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि अल्लाह की बारगाह में ज़बा होने से ज्यादा बंदे का दिल देखा जाता है, बंदे का दिल देखा जाता है। तो अंदाजा लगाइए, अब चालू है रियाकारी, इतने गलाए उतने गलाए, तो तुम लाए हो ना, तो ताकत देने वाला अल्लाह है, सलाहियत देने वाला अल्लाह है, और जो अल्लाह सलाहियत दे रहा है वही कह रहा है कि इनका भी हक है, इनको भी खिलाओ, इनको भी खिलाओ। अतइमुल बाइस, परेशान लोगों को खिलाओ, कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो मेरा मौला कहता है उनका भी हक हमारे माल में बनता है। अगर हम अमीर हुए तो ये मत समझे कि खाली हमारा पैसा है, अगर अमीर हुए तो इसमें समझ लेना गरीब का भी हक है। कभी ज़कात के नाम से हमारे माल पे हक बनता है, कभी फितरे के नाम पे बनता है, कभी कुर्बानी के गोश्त के नाम पे हमारे माल पे उनका हक बनता है। नहीं देंगे तो रोज़े महशर पकड़ लेंगे वो। अगर आई है बात तो बोल देना सुभान अल्लाह यार।
تو ان کا حق بھی ادا کیا جائے نا. اور بہت سارے حق مستحب نہیں ہوتے لیکن کیا جاتا ہے. بہو کے اوپر گھر کا کام مستحب ہے لیکن کر رہی ہے بیچاری, بولو نا, ورنہ بولے گا مستحب ہی تو ہے غریب کو میں نہیں دوں گا, تو بہو جو کرتی ہے مستحب ہی تو ہے, نہیں کرے گی طلاق نہیں دو گے. پھر تو سمجھ میں آ گیا جی. اب کتنے اعضاء کا کھانا حرام ہوتا ہے, کتنے کا مکروہ ہے, کتنے کا ممنوع ہے. حدیث میں تو 7 اعضاء کو حرام کہا گیا ہے, اور میرے رضا نے اسی حدیث سے ٹوٹل 22 اعضاء پہ دلیلیں پیش کی ہیں. بولو, کسی کا کھانا حرام ہے, کسی کا کھانا مکروہ ہے, کسی کا کھانا ممنوع ہے. یہ ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ کبھی کبھی لوگ معلوم نہیں رہتے, جیسے کھیری کھانا حلال ہے کہ حرام؟ لو, روز سیخ کباب میں کھاتے رہتے لیکن ٹینشن میں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. ہاں فیاض بھائی, کھیری والے, کھیری کھانا حلال ہے کہ حرام؟ ارے زور سے بولو, حلال. لیکن کھیری کی طرح, کھیری کیا ہے مجھے خود نہیں معلوم تھا, بعد میں معلوم پڑا کہ اچھا یہ ہے. یہ جو مادہ جانور ہے, اس مادہ جانور کا جو تھن ہوتا ہے جس میں دودھ ہوتا ہے, اسی حصے کو کھیری کہا جاتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, اس سے ملتا جلتا نر جو جانور ہوتا ہے اس کے کپورے ہوتے ہیں. کپورے سمجھتے ہیں؟ کپورے اپنے آپ بگاڑ کے نام لے لو. بیضا سمجھتے ہیں نا, مرغی دے دے تو آملیٹ بناتے ہیں. اب اتنا یار کھل کے نہیں بول سکتا زیادہ یار, بس اتنا سمجھو. تو وہ بھی اگر کٹنگ کرو تو ایک دم کھیر کے جیسا گوشت اس کا دکھتا ہے. اب دیکھو کھیری حلال اور کپورے کیا ہے, زور سے بولو کیا ہے. اب بیچنے والا کیا کر رہا ہے, یا نالائقی کرنے والا کیا کر رہا ہے, کھیری بھی کاٹ رہا ہے, کپورے بھی کاٹ رہا ہے, دونوں ملا دے رہا ہے. اب بتائیے, ایک حلال ہے ایک حرام ہے. اگر ہم کو معلوم ہوگا تب تو ہم جانیں گے, اور نہیں معلومات ہے تو پھر فضیلت کے نام پہ اوجڑی بھی ہم لوگوں کو شہری میں کھلائی جائے گی. صحیح ہے نا. تو کپورے ڈال دے رہے ہیں, یہ سب شرارتیں چل رہی ہیں. تو ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 7 اعضاء تو حرام ہے. پہلے وہ 7 اعضاء حدیث میں جو ہے وہ سن لے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معجم اوسط کی حدیث پاک ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ السبع, آقا علیہ السلام بکری کے 7 اعضاء کو ناپسند کرتے تھے, پسند نہیں کرتے تھے سرکار. کون کون؟ المرارہ, پتا اور پت. پتا جانتے ہیں؟ ارے یار پتا بھی نہیں جانتے. پت اور پتا یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک قطرہ آدمی کے آنت میں یا معدے میں جاتا ہے تب جا کے کھانا ہضم ہوتا ہے, اور بہت کڑوا ہوتا ہے. یہ پتا بولتے ہیں, اور وہ جہاں پہ رہتا ہے اس جگہ کو پت بولتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ پتا پت سمجھ میں آیا. تو حضور نے اس کو ناپسند کیا ہے, بالکل ناپسند کیا. اس کے بعد حضور نے والمسانہ, مسانے کو ناپسند کیا. مسانہ جانتے ہیں؟ بولے پیشاب بار بار ہو جا رہا ہے, بولے مسانہ کمزور ہے. اب سمجھ میں آ گیا مسانہ. تو مسانے کو ناپسند کیا آقا علیہ السلام نے. والحیا, اور حیا کو آقا علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے, یعنی نر اور مادہ کی شرمگاہ کو آقا علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے. حیا کو آقا علیہ السلام نے ناپسند فرمایا. ایسے ہی خدود کو آقا علیہ السلام نے ناپسند فرمایا, ایسے ہی بہتے ہوئے خون کو ناپسند فرمایا ہے. یہ حدیث کی روشنی میں یہ باتیں آ گئی ہیں. اب آئیے, میرے رضا نے اس سے استدلال کیا ہے. فتاوی رضویہ شریف 20واں حصہ پڑھنے کے لائق ہے. اس موقع پر آلات کا جب قلم بولتا ہے تو غوث پاک کا فیضان نکلتا ہے. قلم بولتا ہے میرے رضا کا, اور رضا کو پڑھے بغیر رضا کے بارے میں جو بولتا ہے وہ سمجھ لے ان پڑھ ہے, ورنہ رضا کو جو پڑھتا ہے تو کوثر نیازی جیسا بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے. کوثر نیازی صاحب جماعت اسلامی کے بہت بڑے عالم تھے. ان کا جملہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے لقمے نہیں کھائے جتنی کتابیں پڑھی ہیں, لیکن جب میرے رضا کو پڑھنا شروع کیا تو ان کا جملہ ہے, گوگل میں سرچ کر لینا آپ, ان کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو میں سمندر کے کنارے سیپیاں چن رہا تھا, اب جا کر کے سمندر کی گہرائی میں اترا ہوں. یہ ہے میرے رضا کا فیضان. عالم جانتا ہے میرے رضا کا مقام. جی تو اعلیٰ دلیل احمد الرضوان نے فرمایا اس میں کچھ اعضاء حرام ہے, کچھ مکروہ ہے, اور کچھ ممنوع ہے. ٹوٹل 22 اعضاء بنتے ہیں. کتنے اعضاء بنتے ہیں؟ 22. نمبر 1, رگوں کا خون. رگوں کا نہیں, نسوں میں جو خون ہوتا ہے تو یہ بہتا ہوا خون ہے کہ نہیں؟
بہتا ہوا خون یہ کیا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون۔ اب بچہ حرام ہے تو حرام چیز پاک ہوتی ہے کہ ناپاک؟ زور سے بولو۔ شراب حرام ہے تو پاک ہے کہ ناپاک؟ پیشاب اگر کوئی پیے تو پینا حرام ہے تو ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ یہ سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ جو حرام چیز ہے وہ ناپاک۔ تو اب قربانی کرنے کے ٹائم پہ جیسے جانور کے بدن سے خون نکلتا ہے، کوئی کچھ لوگ بولیں گے جہاں پاؤں ڈال دو جا کر کے۔ کیوں پاؤں ڈلوا رہے یار؟ بہتا ہوا خون پاک ہے کہ ناپاک؟ زور سے بولو نا۔ ناپاک، بلا وجہ انسان پاک تھا، پاؤں ڈال کے اتنا حصہ ناپاک کروا رہے ہو۔ تو ایسے ہی ہو گیا کہ بچے نے پیشاب کیا اور اماں بول رہی جا پاؤں ڈال دو اس کے اندر۔ غیر نے آ کے شراب کی باٹل پھوڑ دی، وہیں پہ شراب گر گئی، اماں بول رہی جا کے پاؤں ڈال دو۔ تو اماں کی سنی جائے گی وہاں پر؟ نہیں۔ ہر جگہ اماں کی فرما برداری، لیکن حرام کام کا حکم دے تو اماں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ فتویٰ ہمارا تمہارا نہیں ہے، فتویٰ اس مدینے والے آقا کا ہے جس کی زبان پر اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہاں کسی بھی انسان کسی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو بہتا ہوا خون ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ ارے بولو نا یار۔ اور اچھا ہمارے یہاں کوئی لوگ اور کرتے ہیں، کبھی چوٹ لگ جاتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے تو چوستے، بولے ویسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسٹ نہیں ہو رہا، وہ حرام منہ کے اندر جا رہا ہے، ناپاک جا رہا ہے، برباد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حالات ہیں، اللہ خیر کرے۔ یہ جہالت، سوچیں ہم دین سے کتنے قریب ہیں، کتنی معلومات ہیں ہم کو، اور پھر بولا جائے کہ مصباحی نوا نوا لاتا ہے۔ اچھا یہ نوا رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ بتاؤ آپ۔ بہت سلو بولتے ہیں یار آپ لوگ، زور سے بولو نا۔ ارے ایک مسئلہ تو سیکھے کم سے کم۔ میرے مخدوم پاک کے چوچا کے آقا فرماتے ایک سیکھو مسئلہ، اللہ 1000 نوافل کا ثواب عطا فرمائے گا یار۔ میں تو میرے مخدوم پاک کی بات پہ عمل کرتا ہوں یار۔ میرا مخدوم جن کی نگاہ کرم سے اشرفیہ وجود میں آیا، بہت سلو بولے یار، ان کا نگاہ فیض ہے جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا مصباحی بولتا رہتا ہے، اور حافظ ملت کا ایسا کرم ہو گیا اکثر ممبروں پہ مصباحی کا جلوہ۔ کیا بات ہے، یہ کرم ہے، بس نگاہ مخدوم پاک ہے، فیضان اعلیٰ حضرت ہے، اور مفتی اعظم کی خاص عطا ہے، خاص عطا ہے۔ حافظ ملت کو سینے سے لگا کے رکھا جی۔ تو رگوں کا خون، پتا اور پت دونوں آگے اس میں، پھکنا یعنی مسانا، علامات نر اور مادہ، بڑا مہذب لفظ ہے، علامات نر اور مادہ، نر اور مادہ کی نشانی، میل فیمیل کی نشانی، یعنی دونوں کی شرمگاہ۔ بیضے سمجھے گی نہیں؟ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، وہ تو گالی ہے، میں بول بھی نہیں سکتا اس کو، بیضا انڈا۔ غدود سمجھتے ہیں؟ یہ غدود نکالتے بھی نہیں کبھی کبھی، خاص طور سے شادیوں کے کھانے میں آنے دو، سب چل رہا ہے۔ صفائی کرنے کے ٹائم پہ غدود پہ دھیان دے۔ غدود کا کھانا حرام ہے۔ حدیث میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا غدہ یعنی غدود کا کھانا آقا علیہ السلام نے ناپسند فرمایا، وہ حرام ہے اس کا کھانا، لیکن وہ کٹنگ ہوتا ہے، گوشت میں پھنسا رہتا ہے، ہڈیوں میں پھنسا رہتا ہے، چلا جاتا ہے۔ بولتے نا غدود ہے، یہ گوشت بڑھ گیا ہے جی، مطلب گوشت اگر بڑھ جائے، غدود بن جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان آقا علیہ السلام کی شریعت میں رہتا ہے دائرے میں ٹھیک ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے فیصلہ کر لینا۔ ایسے نہیں کوئی بول دیتا اسکول بناؤ تو جنت مل جائے گی، یہ بناؤ تو جنت مل جائے گی۔ تم جنت دینے والے ہو کہ جنت دینے والا میرا مصطفیٰ ہے؟ بولو، کسی کو بھی جنت کچھ بھی کروا کے جنت دلا دو گے آپ؟ مسجد کے بارے میں حدیث آئی ہے، اور حدیث آئی ہے اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اسکول بناؤ قوم کی ترقی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت خلق کے بدلے میں ضرور جنت پہ ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ یہ جملے بھی بہت مہذب ہونے چاہیے، شریعت کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ غدود، حرام مغز بھی ہوتا ہے جو کہیں کہیں پھنسا رہتا ہے، بالکل نس کی طرح دکھتا ہے وہ۔ گردن کے دونوں پٹھے جو شانوں تک کھچے ہوئے رہتے ہیں، گردن کے پٹھے وہ ایک موٹا سا حصہ ہوتا ہے، ہمارے کسی قریشی بھائی سے پوچھنا سب بتا دیں گے۔ جگر کا خون، جگر میں جو خون رہتا ہے وہ خون کا کھانا، وہ بہتے ہوئے خون میں آ گیا وہ بھی حرام ہے۔ تلی کا خون وہ بھی بہتے ہوئے خون میں آ گیا، وہ بھی حرام ہے۔ گوشت کا خون، کچھ لوگ بولتے ہیں گوشت دھو مت، قیمہ ایسے ہی کٹا لو، خون پھنسا رہے کٹا لو،
اے بھیا یہ جو بہتا ہوا خون ہے ناپاک ہے، حرام ہے. اور ہمارے یہاں بول رہے کیا اس کو ایسے ہی رہنے تو لذت آتی ہے، لذت آتی ہے. لذت کے چکر میں حلال لقمہ بھی حرام کر رہے ہیں. تو گوشت میں جو بہتا ہوا خون رہ جائے وہ خون بھی حرام ہوتا ہے. اسی لیے اچھے سے قیمہ دھو لینا چاہیے، گوشت دھو لینا چاہیے. اس کے علاوہ دل کا خون، دل میں جو خون ہو وہ خون نکال دیا جائے کیونکہ بہتا ہوا خون ہے. ایسے ہی پت، وہ زرد پانی جو پیتے میں رہتا ہے وہ بھی حرام ہے. ناپاک ناک سے کچھ رطوبت نکلتی ہے، ہم لوگ جس کو بولتے ہیں نا سیمڑا پن بولتے ہیں نا، تو وہ جو ناک سے نکلتی ہے وہ ناک نہیں، سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے بھائی. اب آپ ہنسے اور چاہے ناراض ہو کیونکہ حدیث ہے اور شریعت کا قانون ہے، سمجھانا تو پڑے گا نا. تو سیمڑا پر جو ناک نکل رہے اسی ناک کو بولتے ہیں ریٹھ. ریٹھ اس کا کھانا بھی ہے، منع ہے، پاخانے کا مقام. اوجڑی، اوجڑی بھی کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے. زور سے بولو کیا ہے؟ کچھ لوگ بڑا پیارا نام دے رہے، بولے حلیم. کیا نام دے رہے؟ حلیم. واہ 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 بھائی، اوجڑی کا نام حلیم. اب ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ حلیم اللہ کا نام ہے. بولو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نام کا مذاق ہے کہ نہیں مذاق ہے؟ اس مکروہ چیز کو اللہ کا نام دے رہا ہو تو. اب بول رہے ہیں میں اللہ کر رہا تھا. واہ بھائی واہ. آتے، آتوں کا کھانا بھی حرام ہے، مکروہ تحریمی. نطفہ، نطفہ سمجھتے ہیں جیسے بیج، اس کا کھانا بھی اس کی اجازت نہیں ہے. نطفہ جو خون بن گیا ہو، نطفہ جو گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہو، وہ جو پورا جانور بن گیا ہو لیکن مردہ ہو تو اس کا کھانا بھی حرام ہے. مردہ نکلا بغیر ذبح کیے ہوئے تو یہ حرام ہے. یہ 22 اعضاء ہے جن میں سے کچھ کا کھانا حرام، کچھ کا کھانا مکروہ اور کچھ کا کھانا منع ہے. ان 22 اعضاء کے بارے میں یاد رکھیے. نہ سمجھ میں آیا تو ریکارڈنگ اتنی محفوظ رکھیے، آج نہیں کل کام آئے گی یہ باتیں. حالانکہ بہت ساری باتیں تھی، وقت زیادہ ہو گیا. بس آخری بات پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں. بس آخری بات کی ہے، قربانی مغفرت بھی ہے. حدیثیں بہت ساری ہیں لیکن خالی ایک حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان کے نام سے قربانی کی. فشہدیہ، حضور نے فرمایا کھڑی رہو فاطمہ، دیکھتی رہو تمہارے نام سے قربانی ہو رہی. فَإِنَّهُ يَغْفِرُ لَكَ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِهِ وَقُولِي إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حضور نے فرمایا فاطمہ کھڑی رہو، جیسے ہی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. راوی حدیث حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آتے ہی عرض کیا ھذا لک ولأہل بیتک خاصہ اما انتم عام للمسلمین عامہ. حضور یہ جو آپ نے حکم دیا کہ پہلا ہی قطرہ گرے گا سارے گناہ معاف ہوں گے، تو یہ آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے خاص ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ سارے مسلمانوں کے لیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بل للمسلمین عامہ، بلکہ سے سارے مسلمانوں کے لیے حکم ہے. یعنی جیسے ہی پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ویسے حدیثیں اور بہت ساری تھی، باتیں کرنی تھی، دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. جو لوگ سنت نہ پڑھے سنت